7 سال ہو گئے ہیں. یہ میرا بلڈ کا مسئلہ تھا, بلڈ کم ہو جاتا تھا, مجھے بلڈ لگتا تھا. تو الحمدللہ آج 7 سال ہو گئے ہیں, میں بالکل ایک ٹھیک ہوں, نارمل زندگی جی رہا ہوں. میری سسٹر سے جس نے مجھے نا ڈونیٹ کیا تھا, ان کی شادی کی ہے, اس کے بعد 2 بچے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہمیں. بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی دراصل ایک فیکٹری کو بدلنا ہی ہے. پاکستان میں جو فی الحال ہم ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں ہم فیملی سے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم فیملی سے باہر کر نہیں سکتے, مگر پاکستان کے قوانین ہمیں اجازت فی الحال نہیں دیتے. ہم فیملی میں نہ ملے تو پھر اسپیشل پرمیشن سے ہم کر سکتے ہیں. گورنمنٹ سپورٹ کرے تو یہ بالکل ڈویبل شے ہے. جب ہم لوگوں نے ٹرانسپلانٹ شروع کیا گیا تھا ہمیں کہا گیا تھا کہ ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا, گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتا, انفیکشن کیسے ہوگا, لیکن دیکھا گیا کہ ہر چیز ڈویبل ہے. گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے, ایڈمنسٹریشن سپورٹ چاہیے, تو بالکل ڈویبل چیز ہے. کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ میں بعض اوقات آپ کو ساری زندگی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. لوگ ایک تو ڈرتے ہیں نا بون میرو ٹرانسپلانٹ سے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, اسپیشلی ڈونر کے حوالے سے بہت ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈونر کا کیا بنے گا, نقصان تو نہیں ہو جائے گا. تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو نہ صرف مریض کی جان سیف ہوگی بلکہ ڈونر جو دینے والا ہوگا اس میں سے اللہ نے بون میرو ایسی چیز رکھی ہے جو اللہ روزانہ نہیں بنا رہا ہے, تو دوبارہ بن جاتی ہے. اور بن جاتی ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی, اور وہ ایک نارمل زندگی, اس کی شادی, بچے, ہر چیز کی نارمل ڈونر کی ہو سکتی ہے. کینسر سے لے کر امیونو ڈیفیشنسی, ہر طرح کی بیماریوں میں, ایون اس کے اندر جو پلیٹس کی بیماریاں ہوتی ہیں, برنارڈ سولیئر ہے, گلینزمن تھرومبوسینیا ہے, جو کہ بہت ریئر بیماریاں ہیں, ہم اس کے اندر بھی ٹرانسپلانٹ کریں. بون میرو کا ٹرانسپلانٹ اب پاکستان میں بھی کیا جا رہا ہے. ابھی اس وقت میں چلڈرن ہاسپٹل میں ہوں اور ڈاکٹر ناصر عباس میرے ہمراہ موجود ہیں, جبکہ ان کی جانب سے کانفرنس کا انعقاد کروایا گیا ہے. اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا ہے, کس کو ضرورت پڑتی ہے, کن بیماریوں میں اس کی اشد ضرورت ہے, اور پاکستان میں اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا رہا ہے, آج ساری تفصیل جانیں گے. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر سر. دیکھیے بون میرو ٹرانسپلانٹ آپ کو پتہ ہے کہ صرف بون میرو ٹرانسپلانٹ لاسٹ اسٹیپ سمجھا جاتا ہے علاج میں, اور یہ عموماً ان بیماریوں میں کیا جاتا ہے جو بعض اوقات جان لیوا ہوتی ہیں. بلڈ کینسرز ہیں, اس کے علاوہ اپلاسٹک انیمیا ہے, تھیلیسیمیاز ہیں, امیونو ڈیفیشن, بہت ساری اور بیماریاں جس میں اگر ٹرانسپلانٹ نہ کیا جائے تو اور کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی انسان کی جان بچانے میں. تو اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں پاکستان میں شروع ہو گئی ہیں. پہلے ہم جب پڑھتے تھے تو سمجھتے تھے ہم ملک سے باہر بھیجنے پڑتے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم سینکڑوں کی تعداد میں ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں, اور ہم بہت بہترین ریزلٹس کے ساتھ, جو کہ پوری دنیا میں ہمارے کمپیریبل ریزلٹس ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم ٹرانسپلانٹ کر اور تمام بیماریوں میں کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بیماری میں کر رہے ہیں اور کسی میں نہیں کر رہے. جتنے بھی ٹرانسپلانٹ کی انڈیکیشنز ہیں, یعنی کہ ایک دن کے بچے سے لے کر چاہے وہ کسی بھی سال تک انسان ہو, اس کا ٹرانسپلانٹ پاکستان میں کیا جا سکتا ہے. بون میرو ہے کیا, پہلے یہ بتا دیں ہماری آڈینس, کیونکہ جاننا چاہتی ہے کہ بون میرو ہوتا کیا ہے, اس کو کس وجہ سے کیسے. دیکھیے بون میرو جس طرح نام سے معلوم ہے کہ وہ ہڈی کے اندر مکس جو ہوتی ہے, جو خون بنا رہی ہے, جو اسٹیم سیل بنا رہی ہے, وہ ہمیں جراثیم سے بھی بچانے کے لیے سیل بنا رہی ہے, وہ ہمارے خون کے باقی اجزاء کو بھی بنا رہی ہے, پلیٹس کو بھی بنا رہی ہے. اس لیے کوئی بھی ایسی بیماری جو کہ خون سے ریلیٹڈ ہوگی, چاہے وہ پلیٹٹ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ بلڈ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ امیون سسٹم سے ریلیٹڈ ہو, یا قوت مدافع سے ریلیٹڈ ہو, تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے سسٹم کو, فیکٹری کو بھی بدل دیں. تو بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی دراصل ایک فیکٹری کو بدلنا ہی ہے. پاکستان میں جو فی الحال ہم ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں ہم فیملی سے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم فیملی سے باہر کر نہیں سکتے, مگر پاکستان کے قوانین ہمیں اجازت فی الحال نہیں دیتے, اسپیشل پرمیشن لی جا سکتی. مطلب صرف فیملی ممبر ہی ٹرانسپلانٹ, جیسے دوسرے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں جگر کا. ایگزیکٹلی, جس طرح کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے, لیور ٹرانسپلانٹ ہے, تو ہوتا جو ہماری ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ فیملی سے لیا جائے. ہم فیملی میں نہ ملے تو پھر اسپیشل پرمیشن سے ہم کر سکتے ہیں. مگر بون میرو ٹرانسپلانٹ میں اسپیشل جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں فیملی ممبر مل جاتے ہیں, عموماً ماں باپ, بچے, بہن بھائی عموماً مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ میں بعض اوقات آپ کو ساری زندگی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. مگر یہاں پر جس طرح ابھی میرے ساتھ حمزہ موجود ہیں, حمزہ جب ضرورت تھی حمزہ کو ٹرانسپلانٹ, اب 6-7 سال ہو چکے ہیں میرے خیال میں, اور دیکھیں دوائیاں بالکل بند ہیں اور نارمل زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, اس سے اچھی بڑی بات جو ان کے ڈونر ہے, ماشاء اللہ اس کے بھی بچے بھی ہو گئے ہیں. نارمل لوگوں کو ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ جو ڈونیٹ کرے گا پتہ نہیں اس میں کیا کمی ہو جائے گی. کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی, بلکہ حمزہ اگر آپ کو بتائیں گے بھی صحیح. حمزہ بھائی سے بات کر لیں, آپ کو کیا ایشو کیا تھا, بیماری کیا تھی, اور کس سن میں کتنا ٹائم ہو گیا یہ ہوئے؟ یہی مجھے ہو گئے ہیں 7 سال ہو گئے ہیں. یہ میرا بلڈ کا مسئلہ تھا, بلڈ کم ہو جاتا تھا, مجھے بلڈ لگتا تھا. تو الحمدللہ آج 7 سال ہو گئے ہیں, میں بالکل ایک ٹھیک ہوں, نارمل زندگی جی رہا ہوں. میری سسٹر سے جس نے مجھے نا ڈونیٹ کیا تھا, ان کی شادی کی ہے, اس کے بعد 2 بچے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہمیں. ایک نارمل ابھی آپ کا جو ایشوز تھے وہ بالکل ختم ہو گئے؟ جی بالکل ختم ہو گیا, میں نارمل زندگی جی رہا ہوں بالکل. اور ڈونر کا بھی کوئی ایشو؟ کوئی ایشو, ان کی شادی کی ہے, ان کے بعد 2 بچے ہیں, تو ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے اپنے گھر میں. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی چیز ہے یہ. اس لیے لوگ ایک تو ڈرتے ہیں نا بون میرو ٹرانسپلانٹ سے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, اسپیشلی ڈونر کے حوالے سے بہت ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈونر کا کیا بنے گا, نقصان تو نہیں ہو جائے گا. تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو نہ صرف مریض کی جان سیف ہوگی بلکہ ڈونر جو دینے والا ہوگا اس میں سے اللہ نے بون میرو ایسی چیز رکھی ہے جو اللہ روزانہ نہیں بنا رہا ہے, تو دوبارہ بن جاتی ہے. اور بن جاتی ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی, اور وہ ایک نارمل زندگی, اس کی شادی, بچے, ہر چیز کی نارمل ڈونر کی ہو سکتی ہے. تو بس یہاں پر ڈرنا نہیں ہے. یہاں پر آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وقت پہ ریفر ہوں,
وقت پہ پہنچیں اور اس کے بعد ڈرنا نہیں ہے. ڈونر کو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اسے, اور انسان جو ہے ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی. سر آج آپ نے کانفرنس کروائی ہے, آپ کی اور دیگر ڈاکٹرز کی کیا اچیومنٹس ہیں اس کے اندر پاکستان میں یا پنجاب کے اندر, کس طرح اس کو لے کے چلا جائے؟ دیکھیے ہم چلڈرن ہاسپٹل میں کرا رہے ہیں تو پورے پنجاب کے اندر, بلکہ پورے پاکستان میں کہوں گا شاید کہ یہ پہلا پنجاب کا یہ گورنمنٹ سیکٹر ہاسپٹل ہے جہاں بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. پہلے گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہوتا تھا, اب بعد میں کچھ سینٹرز نے شروع کیا ہے, مگر جتنے ٹرانسپلانٹ ہم لوگ کر چکے ہیں ابھی تک کسی نے نہیں کیا. جس ڈیزیز میں ہم لوگ کر رہے ہیں, یعنی کہ ہم لوگ کینسر سے لے کر امیونو ڈیفیشنسی ہر طرح کی بیماریوں میں, ایون اس کے اندر جو پلیٹس کی بیماریاں ہوتی ہیں, برنارڈ سولیئر ہے, گلینزمن تھرومبوسینیا ہے, جو کہ بہت ریئر بیماریاں ہیں, ہم اس کے اندر بھی ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں. اور میں یقین سے کہتا ہوں کوئی بھی گورنمنٹ سیکٹر اس ٹائم ہیپلو ٹرانسپلانٹ نہیں کر رہا, یعنی کہ ہاف میچ ٹرانسپلانٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی کر رہا ہو, بلکہ ایون پرائیویٹ سینٹرز بھی شاید نہیں کرے ٹرانسپلانٹ, ہیپلو ٹرانسپلانٹ سوائے ایک دو کے, مگر چلڈرن ہاسپٹل میں ہم نے شروع کیا ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہماری اچیومنٹ یہ کہ ہمارے رزلٹس بہت اچھے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم ہر طرح کی بیماری کے اندر کر رہے ہیں اور ہم ہر طرح کے مریض کے اندر کر رہے ہیں. چلڈرن ہاسپٹل کی وجہ سے ہماری ایج کی لمٹ ضرور ہے کہ 18 سال تک کی لمٹ ہے, مگر ہم باقی بھی کر سکتے ہیں اگر ہمارے جس طرح حکومت پنجاب پلان کر رہی ہے. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارا چلڈرن ہاسپٹل کا سینٹر ایک ٹرینرس کا سینٹر بن جائے, یہاں جو لوگ ٹرین ہو وہ پورے پاکستان میں جا کے ٹرانسپلانٹ کریں, آؤٹ آف کنٹری ٹرانسپلانٹ کریں. تو اب ہم اللہ کا شکر ہے اب ہم اس فیز سے نکل کے, جب ہم لوگ پیشنٹ صرف ٹرانسپلانٹ کر رہے تھے, اب ہم لوگوں کو ٹرین کرنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ مزید. میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کس طرح سپورٹ کر رہی ہے, کیا فنڈنگ وغیرہ ایزیلی ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ سی ایم صاحبہ نئے پروجیکٹس لے کے آ رہی ہیں, کہ اس میں بھی ان کی طرف سے سپورٹ حاصل ہو رہی ہے؟ جی بالکل, دیکھیں گورنمنٹ کے سپورٹ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے, پھر ہمارے ڈونرز ہیں, مثلا میں سٹی اسکول کا نام لینا ضرور چاہوں گا, ان کی بہت ڈونیشن ہمیں ملتی ہے, گورنمنٹ سپورٹ بہت اچھی ہوتی ہے, تو اس کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور دیکھیں ہم چلڈرن ہاسپٹل میں جو بھی ٹرانسپلانٹ کریں اسے فری آف کاسٹ, ہم کسی سے ایک سنگل پینی بھی نہیں لیتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ درمیان میں 1 روپیہ کی کوئی چیز بھی کسی کو نہ لانی پڑے, بلکہ ہم تو مریض کو کھانا وغیرہ بھی یہیں سے خود پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے چلڈرن ہاسپٹل میں تو جس طرح ہم ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, یہ ایک ریکل کو شک نہیں کہ ہم اسے معجزہ قرار دیتے ہیں, لیکن یہ چیز شو کرتی ہے کہ اگر گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہو, اگر جس طرح میرے وائس چانسلر پروفیسر مسعود صادق کی کمٹمنٹ ہے, اگر یونیورسٹیز کی اور ہاسپٹلس کے ہیڈ پین لینا شروع کر دیں, گورنمنٹ سپورٹ کرے, تو یہ بالکل ڈویبل شے ہے. جب ہم لوگوں نے ٹرانسپلانٹ شروع کیا گیا تھا, ہمیں کہا گیا تھا کہ ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا, گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتا, انفیکشن کیسے ہوگا, لیکن دیکھا گیا ہے کہ ہر چیز ڈویبل ہے, ہر چیز ڈویبل ہے, ہر چیز ممکن ہے کی جا سکتی ہے. بس ایک ول چاہیے, گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے, ایڈمنسٹریشن سپورٹ چاہیے, تو بالکل ڈویبل چیز ہے. سر لاسٹ پہ بس یہ بتا دیں کہ کون سی بیماریاں ہیں جس میں بون میرو کا جو ضروری ہو جاتا ہے ٹرانسپلانٹ؟ دیکھیں اپلاسٹک انیمیا ٹرانسپلانٹ کے علاوہ عموماً کوئی اور چارہ نہیں رہتا. اس کے علاوہ جو ہماری ہے تھیلیسیمیا, عموماً ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کوئی جانے ہیں. ریلیپس بلڈ کینسر, یعنی کہ کینسر ختم ہو گیا اور دوبارہ آ گیا, تو عموماً اس کے بغیر گزارا نہیں رہتا. اس کے امیونو ڈیفیشنسی کچھ بیماریاں ہیں, اس میں ٹرانسپلانٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. گلینزمن تھرومبوسینیا, پلیٹس کی بیماری ہیں جس میں اس کے بغیر ٹرانسپلانٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. برنارڈ سولیئر, اس طرح اور جو بیماریاں ہیں, MPS بیماریاں ہیں جس کے اندر جو ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کی بغیر گزارا نہیں ہوتا, اور اگر وقت پہ ٹرانسپلانٹ کرا لیا جائے تو انسان ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے. بالکل, تھینک یو سر, بہت شکریہ سر. میڈم آپ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کیا کہیں گی بون میرو کے حوالے سے جو یہ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں؟ جو کچھ سر نے بتا دیا ویسے تو وہ کافی سفائز ہے. مطلب جن بیماریوں میں بالکل گزارا نہیں ہوتا ان میں ٹرانسپلانٹ کا ایک ہی آپشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے ٹریٹمنٹ کا. تو ہم مقصد یہی ہے اس کانفرنس کا بھی کہ اس سے متعلق آگاہی دی جائے. ٹھیک ہے, ابھی کنسلٹنٹس میں, ڈاکٹرز میں, ڈاکٹر کمیونٹی میں تو پتہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ٹرانسپلانٹ ہے, کیونکہ ہم نے پڑھا بھی ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ پلانس پڑھے ہوتے ہیں. لیکن جو عام لوگ ہیں وہ ہڈی کے گودے کہ ٹرانسپلانٹ کو وہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھتے ہیں. ان کو ڈر اپنے بیمار بچے سے زیادہ اپنے ہیلدی بچے کی ہوتی ہے, وہ بھی کہیں ایک کی بجائے دونوں کا, ہاں اس کو نہ ہو جائے. تو اس معاملے سے متعلق جو آگاہی ہوتی ہے وہ جب آپ ڈاکٹرز کو دیں گے اور کلیئر کریں گے ان کا اور زیادہ کانسیپٹ, تو وہ آگے بھی پھیلائیں گے. تو اس لیے مقصد کانفرنس کرنے کا یہی تھا کہ آپ جنرل پیڈیٹیشنس کو بھی بٹھائیں جو کہ پیریفری میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو زیادہ تر تھیلیسیمیا کو دیکھتے ہیں, پلاسٹک کو دیکھتے ہیں, جن کے پاس بلڈ ڈس آرڈر کی بیماریاں آتی ہیں, تو وہ پک کر کے وہ ان کو صحیح گائیڈ لائن دے دیں اور وہ صحیح جگہ پہنچا دیں. تو اس طرح کی کانفرنسز کا ہمیں یہ فائدہ ہے. اور ہمارا یہ کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اب یہ ٹرانسپلانٹ, بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے, پیڈیاٹرک بون میرو ٹرانسپلانٹ صرف چلڈرن ہاسپٹل تک محدود نہ رہ جائے, یہ پورے ملک میں ایک مطلب پھیل جائے یہ ٹریٹمنٹ, یہ زبان زد عام ہو جائے یہ بات کہ یہ ایک ٹریٹمنٹ کون سے, جس طرح آپ کا تھیلیسیمیا میں بلڈ لگانا ایک کامن کانسیپٹ ہے, اس طرح آپ کو پتہ ہو کہ نہیں جی ٹرانسپلانٹ کرانا ہے, بلڈ لگانا علاج نہیں ہے, اس طرح کی بات. تھینک یو میم. اب بالکل مختلف بیماریاں جن کا علاج ناممکن سمجھا جاتا تھا اب وہ لا علاج نہیں رہیں, اور بون میرو کا جو ٹرانسپلانٹ ہے وہ پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے, اور آپ مختلف جو بیشتر بیماریاں اس سے اب بچ سکتے ہیں.